سب سے پہلے میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں گی، اس کے بعد ہم آیات کو پڑھیں گے تاکہ ہم آیات کو صحیح سمجھ سکیں۔ واقعہ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اس واقعے کا نام ہے واقعہ افک۔ یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ اندازی کیا کرتے تھے۔ زیادہ بیویاں تھیں جس کے نام قرہ نکل آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ غزوہ کی واپسی پہ ایک جگہ لشکر رکا، سب اپنی اپنی ضرورت کے تحت ادھر ادھر بکھر گئے، چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی دوران قضائے حاجت کے لیے کہیں دور چلی گئی، اور انہوں نے اپنی بہن کا ہار پہنا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کو احساس ہوا کہ میرے گلے میں تو ہار نہیں ہے، کہاں گم ہو گیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس اسی جگہ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پالکی تھی، اونٹ کے اوپر ڈولی ٹائپ بنائی ہوئی تھی، وہ لوگوں نے اٹھائی اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہلکی پھلکی تھی، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ڈولی میں بیٹھی بھی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ اس وقت میں آپ سنتی ہیں، آپ جانتی ہیں، آپ پڑھتی ہیں کہ بہت کم خوراک ملتی تھی۔ 2 ماہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو اس وقت کی جو خواتین تھی وہ بھی کمزور تھی۔ تو اب لوگوں نے وہ ڈولی اٹھائی تو چل پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار لے کر جب وہاں پہ پہنچی تو وہاں پہ لشکر ہے ہی نہیں تھا، سب چلے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی، وہ بڑی سمجھدار تھی۔ اسی جگہ پہ بیٹھ گئی کہ کوئی آئے گا مجھے ڈھونڈنے کے لیے تو مجھے لے جائیں گے۔ اتنی زیادہ تھکن تھی ان کو، اتنی زیادہ وہ تھکی ہوئی تھی کہ وہ وہیں پہ سو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل، آپ سب اپنے منہ سے اس نام کی ادائیگی کریں، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ لشکر کے پیچھے جو چیزیں رہ گئی ہیں آپ نے وہ اٹھا کے لانی ہے، ان کو دیکھنا ہے اور اپنے ساتھ لے کے آنا ہے۔
حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جب اس جگہ پہ پہنچے تو ان کو لگا کہ کوئی خاتون یہاں پر لیٹی ہوئی ہیں. اس وقت تو چونکہ پردے کا حکم نازل ہوا تھا، پردے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا ہوا تھا. جیسے ہی وہ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا، فوراً سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا یہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو فوراً سے پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کی بات بری لگ رہی ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوراً آنکھ کھل گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً سے پردہ کیا، اپنا چہرہ چھپایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہا. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس اونٹ کو بٹھایا، وہ اس پر بیٹھی. دوپہر کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہما لشکر کے ساتھ مل گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس نے ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گیا. اور پھر فرماتی ہیں اصل بیڑا تو تہمت کا عبداللہ بن ابی بن سلول نے اٹھایا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلی آ رہی ہے. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بغض رکھتا تھا، حسد کرتا تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنا تھا نا، ان کی آمد سے پہلے لوگ عبداللہ کو اپنا سردار بنانے لگے تھے، یعنی مدینہ کا سردار بنانے لگے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی سرداری ختم ہو گئی. تو یہ بظاہر تو مسلمان تھا، لیکن اس کے دل میں حسد کینہ بغض تھا. اس نے دیکھا مجھے تو موقع مل گیا، یہ تو بہت اچھا موقع ہے، تو اس نے بہت بہت بڑا بہتان گھڑا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں. کیا کہتے ہیں؟ یہ صفوان بن معطل کے ساتھ غلط کام میں ملوث تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تمام لوگوں میں یہ باتیں ہونے لگی. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تو موقع چاہتے ہیں نا، اور خاص طور پہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان پہ انگلیاں زیادہ اٹھائی جاتی ہیں. عام لوگ جو بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی دیندار عورت، دین سیکھنے والی، دین پڑھنے والی، وہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی، وہ میک اپ نہیں کر سکتی، وہ تیار نہیں ہو سکتی. ہائے اللہ، یہ دین کا پڑھی ہوئی ہے، حال دیکھو اس کا کیا ہے. اگر وہ پردے میں رہ کے بھی کرے تو دیندار لوگوں کی باتوں کو بہت اچھالا جاتا ہے.
اور آپ کو پتہ ہے لمبے عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی بھی نازل نہ ہوئی. لوگ لگے ہوئے ہیں باتیں بنانے میں، کوئی کچھ کہہ رہے، کوئی کچھ کہہ رہے، کوئی کچھ کہہ رہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے واپس آئی نا تو بیمار ہو گئی، 1 ماہ تک بیمار رہی. ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. جب طبیعت خراب ہو کچھ اچھا بھی نہیں لگتا. لیکن ان کو ایک بات کھٹکتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے ان کی بیماری میں کیئر کرتے ہیں نا وہ نہیں کر رہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پوچھتے کیسی طبیعت ہے اور پھر واپس چلے جاتے. 1 ماہ گزر گیا اس بات کو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ام مسقہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں. تو ایک جگہ ام مسقہ کو ٹھوکر لگی. ان کے دوپٹے کا پلو جو ہے وہ پاؤں میں آ گیا تو ان کو ٹھوکر لگی. تو وہ فوراً سے کہتی ہیں ہلاک ہو مسقہ. کیا کہتی ہیں؟ ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو مسقہ. حضرت عائشہ کہنے لگیں آپ اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا تو بدر کی لڑائی میں شریک رہا ہے، آپ کیوں اس کو بد دعا دے رہی ہیں؟ آپ کیوں اس کو برا کہہ رہی ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہی ہیں ہلاک ہو مسقہ؟ تو ام مسقہ کہتی ہیں، مسقہ کی ماں کہتی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کیا کہہ رہا ہے؟ اس پروپی گنڈے میں وہ بھی شامل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کون سا پروپی گنڈا؟ انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ تمہارے بارے میں یوں یوں باتیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، مسقہ بھی شامل ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور حمنہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو حضرت عائشہ تو بہت بہت پریشان ہو گئی. اب وہ صحیح خبر کا پتہ لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتی کہ میں اپنے والدین کی طرف چلی جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسانی سے اجازت دے دی. پہلے بہت مشکل سے ان کو اجازت ملتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آسانی سے اجازت دے دی تب ہی وہ جان گئی کہ یہ بات سچ ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی، نہ تو مجھے نیند آتی تھی نہ ہی میرے آنسو رکتے تھے، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. غم انسان کو ختم کر دیتا ہے. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، مشورہ طلب کیا. تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ اللہ اکبر. آپ خود سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت ہوگی نا. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی بیوی کی پاکیزگی ہی جانتے ہیں اور آپ کی ان سے محبت ہی جانتے ہیں، ہمیں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا. مجھے تو آپ کی بیوی میں خیر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، بھلائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی رکھی ہے؟ ان کے علاوہ اور بھی عورتیں بہت ہیں. ہاں آپ ان کی باندی سے پوچھ لیں، ان کی لونڈی سے پوچھ لیں، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ جو ان کے پاس رہتی ہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں کوئی شبہ معلوم ہو؟ تو حضرت بریرہ کہتی ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ چھوٹی بچی ہیں، چھوٹی لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کے اسے کھا جاتی ہے۔ بس اتنی سی بات دیکھی ہے میں نے، ان کے اندر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن منبر پر کھڑے ہوئے اور سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ کتنا مشکل ہے نا، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں کی گروہ، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی تکلیفیں، جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ جو میرے گھر تک آ گئے، میری کون مدد کرے گا اس کے بارے میں؟ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائیاں دے رہے ہیں۔ عوام کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی، اور نام بھی میری بیوی کے ساتھ اس کا لیا گیا ہے، صفوان بن معطل کا، جس کے بارے میں میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ جب بھی وہ میرے گھر گئے وہ میرے ساتھ گئے ہیں، میرے علاوہ وہ کبھی میرے گھر نہیں گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر وہ ہماری قبیلے خزرج کا ہوا تو آپ اس کے متعلق جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب جو قبیلہ خزرج کا آدمی تھا، صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو سعد، تم قتل نہیں کر سکتے ہمارے بندے کو، اور نہ ہی تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا نا تم کبھی اس کو قتل کا نہیں کہتے۔ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، آپس کے اندر بحث ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کروانے لگے، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ سب چپ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں روتی رہتی تھی، نہ میرا آنسو تھمتا تھا، نہ مجھے نیند آتی تھی۔ میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور 1 دن میرا رو کے گزرا، نہ میرا آنسو رکا، نہ مجھے نیند آئی، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ کہتی ہیں ابھی میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں روئے جا رہی تھی کہ ایک انصار قبیلے کی خاتون آئی، میں نے اس سے اجازت دی اندر آنے کی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے دیکھ کے رونے لگی۔ فرماتی ہیں کہ میں ابھی اسی حالت میں تھی، ہم میں سے سب وہیں پہ موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ جب سے مجھ پہ تہمت لگائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، 1 مہینہ گزر گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے پاس بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، فرمایا اما بعد اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی کو خود بیان فرمائے۔
لیکن عائشہ اگر تم سے گناہ کا ارادہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اس کے حضور توبہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے بندہ اگر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، معافی مانگ لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا کیا تو میرے آنسو خشک ہو گئے، مجھے ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دے۔ میرے والد نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کچھ جانتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کی آپ جواب دیں۔ والدہ نے بھی کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ کہتی ہے میں نے خود ہی کہا، حالانکہ میں بہت کم عمر تھی، قرآن مجید بھی ابھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہے آپ لوگوں نے ان افواہوں پر کان دھرا ہے اور یہ بات آپ کے دلوں میں اتر گئی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ میری تصدیق نہیں کریں گے، اگر میں اس گناہ کا اقرار کر لوں تو اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میں بری ہوں۔ اللہ کی قسم میری اور لوگوں کی مثال تو یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ فرماتی ہے پریشانی میں مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا جو یوسف کے والد نے کہا تھا، جب ان کو خبر ملی تھی، بیٹوں نے ہی آ کے کہا کہ آپ کے بیٹے کو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر جمیل ہی بہتر ہے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، جو تم کہہ رہے ہو میرا اللہ مددگار ہے۔ میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور میں لیٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ میں اس معاملے میں بری تھی، میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے میرے معاملے کی صفائی کو اتاریں گے۔ میں اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتی تھی، مجھے نہیں علم تھا اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود بات کریں گے، خود کلام فرمائیں گے۔ مجھے اتنی سی امید تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان کر دیں گے، لیکن اللہ کی قسم ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے، نہ گھر کا کوئی بھی فرد وہاں سے اٹھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگ گئی، وہی کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کی ہوتی تھی۔ سردی کا موسم تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پسینے کے قطرے جو ہے وہ گر رہے تھے۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلا کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں سنائی قرآن مجید کی۔ اب یہ خوشی اتنی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں اٹھو
عائشہ اٹھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ اکبر، واللہ، اللہ کی قسم، میں ان کی طرف نہیں اٹھوں گی، میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گی، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کروں گی، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے میری براءت کا اعلان فرمایا ہے. ناراضگی تھی نا لفظوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اعلان قرآن مجید میں فرما دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ سے کہتی ہیں آپ لوگوں نے تو بہتان کا انکار تک نہ کیا، میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گی، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی، میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گی جس نے میری برات کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گواہی دی کہ عائشہ تو پاک دامن ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے الفاظ بیان فرمائے، سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ بہتان چھوٹا بہتان نہیں ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. آیات انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام تر واقعے کی سمجھ آ گئی ہوگی. بارک اللہ فیکم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.